مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، دارالافتاء جامعۃ الشیخ عبدالستار نانکا گندیوڑا ضلع سہارنپور سے سوالات و جوابات کے آئینے میں پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں سوالات کے سلسلے کے اندر پہلا سوال محمد مستقیم صاحب غازی آباد سے معلوم کرتے ہیں، زوال کا مکروہ وقت کتنے ٹائم تک باقی رہتا ہے؟ مستقیم بھائی، سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ عرف عام میں اکثر لوگوں کے درمیان زوال کا وقت مشہور ہے، اصل میں وہ زوال کا وقت نہیں ہوتا ہے، وہ استوا کا وقت ہوتا ہے۔ جیسے کوئی لکڑی اس وقت میں اگر ہم کھڑا کر دیں تو جب سورج پشچم یعنی مغرب کی جانب جاتا ہے تو اس کا سایہ کچھ دیر ٹھہر جاتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ وہی وقت ہے جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور وہ وقت 5 منٹ سے کچھ زائد کے آس پاس کا وقت ہوتا ہے۔ قاری عبدالخالق صاحب بلسوا عیسیٰ پور سے معلوم کرتے ہیں، ایک عورت عدت میں ہے، اس کے تمام کپڑے چمکدار اور ستاروں والے ہیں، کیا اس کو نئے سادے کپڑے سلوا کر دے سکتے ہیں؟ دیکھیے قاری صاحب، شوہر کے انتقال کے بعد دوران عدت کسی طرح کا بھی میک اپ کرنا یا چمکدار، خوشبودار، چمکیلے بھڑکیلے کپڑے پہننا یہ درست نہیں ہے۔ ان کپڑوں کے اندر جو پرانے ہیں، کم چمکدار ہیں، وہی کپڑے وہ استعمال کر لے، اور اگر سب بالکل زیادہ چمکدار ہیں تو سادے کپڑے بنوا کر بھی دیے جا سکتے ہیں۔ قاری آس محمد صاحب نور العلوم ستاریہ کے نائب ناظم تلہیڑی سے معلوم کرتے ہیں، جہری اور سری نمازوں کا پس منظر کیا ہے؟ جہری نماز جن میں بآواز بلند قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، سری نماز جن میں خاموشی کے ساتھ یعنی نماز ظہر اور نماز عصر۔ قاری صاحب کا معلوم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پانچوں میں بآواز بلند تلاوت ہوتی یا پانچوں میں خاموشی کے ساتھ ہوتی۔ یہ کیا بات ہے کہ 3 بآواز بلند ہیں اور 2 خاموشی کے ساتھ ان میں تلاوت ہوتی ہے؟ دیکھیے قاری صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقتہ نماز فرض فرمائی تو 5 وقت میں بآواز بلند قرآن کریم کی تلاوت ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے امامت کے اندر، لیکن اس وقت کفار مکہ زبردست مخالفت پر تھے، تو وہ قرآن کریم کے اندر جو وحدانیت بیان کی جاتی تھی یا قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اس سے وہ بہت زیادہ حسد کرتے، جلن کرتے، انہیں تکلیف ہوتی، تو انہوں نے 5 وقت کو دیکھ لیا کہ کس وقت یہ نماز پڑھتے ہیں، تو اس وقت وہ اوباش قسم کے لڑکوں کو اکٹھا کر کے لاتے، خود آ جاتے، گانے گاتے، شور مچاتے اور کوشش کرتے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی آواز کسی کو نہ آئے۔ اس پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کی آیت کے ذریعے حکم نازل ہوا کہ آپ نماز ظہر اور نماز عصر ان دونوں میں خاموشی کے ساتھ تلاوت کیا کریں، بآواز بلند نہ کریں۔ ان 2 میں ہی کیوں؟ ان 3 میں جہری کیوں؟ وہ اس لیے کہ ظہر اور عصر میں یہ لوگ خالی رہتے تھے تو اس کام کے لیے زیادہ آتے تھے، مغرب میں یہ کھانے وغیرہ میں مصروف رہتے، عشاء میں آرام کے لیے چلے جاتے، فجر میں آرام سے اٹھ کر نہ آتے،
تو اس لیے فرمایا کہ ان دو نمازوں میں زیادہ ان کا غلبہ رہتا ہے، تو آپ ان کو سری کر لیں، یعنی ان میں خاموشی کے ساتھ تلاوت کر لیا کریں، اور ان 3 میں جہری یعنی بآواز بلندی جاری رکھیں۔ پھر دور یہ آیا کہ غلبہ مسلمانوں کا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کا بہت بڑے حصے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو اسی طور پر قائم رکھا جو جب تھا۔ جیسے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے وقت ایک مسئلہ رمل کا آتا ہے کہ پہلے جو 3 طواف ہوتے ہیں ان میں ذرا اکڑ کر سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں، وہ اس وقت تھا جب کفار مکہ کے ساتھ مقابلہ آ رہی تھی، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں، لیکن اس حکم کو باقی اور قائم رکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی نماز کے حکم کو بھی باقی اور قائم رکھا ہوا ہے۔ قاری محمد جہانگیر سہارنپور سے معلوم کرتے ہیں قضائے عمری، یعنی جس شخص کا اسی حالت میں انتقال ہو گیا اس کا فدیہ کیا ہے۔ دیکھیے قاری صاحب، جس شخص کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، وہ فدیہ ایک فطرے کے برابر ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ دن میں 5 وقت نہیں جوڑے جائیں گے، 6 وقت جوڑے جائیں گے، 6واں وقت اس میں وطر کی نماز شمار ہوگی۔ انجینئر شعیب کوٹیسرا سے معلوم کرتے ہیں مرحوم کا عمرہ کیسے کریں۔ آپ عمرہ کریں، عمرہ اپنی نیت سے کریں۔ عمرہ کرنے کے بعد جیسے قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب مرحومین کو پہنچاتے ہیں، اسی طریقے پر آپ اپنے عمرے کا ثواب اپنے مرحوم تک پہنچا دیں۔ قاری لقمان صاحب مالیر کوٹلہ سے معلوم کرتے ہیں مسافر کو صدقہ لگ جائے گا، جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اسی کو صدقہ لگتا ہے۔ اور زکوٰۃ اور صدقے کے بارے میں مسافر کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ سفر کی حالت میں صاحب نصاب نہیں ہے اور اس کے گھر پر بھی مال موجود نہیں ہے تو پھر تو اس کو لگنا ہے، لیکن اگر کوئی شخص سفر میں ہے اور وہ وہاں پر صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے پاس اتنی رقم موجود نہیں ہے، لیکن گھر پر وہ صاحب نصاب ہے اور اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے، اب مسئلہ یہ آئے گا کہ وہ اس رقم کو فوراً منگوا سکتا ہے یا نہیں۔ اس دور میں تو فون سے، گوگل پے، فون پے، نیٹ بینکنگ سے فوراً پیسے آ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بالکل منگوا نہیں سکتا ہے، وہ صدقے کو استعمال کر سکتا ہے، اسے دیا جا سکتا ہے، اور وہ سید بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ منگوا سکتا ہے تو وہ اپنے گھر سے پیسے منگوا کر ان کا استعمال کرے۔ حافظ عبداللہ ریاض سعودی سے معلوم کرتے ہیں ہم ملازمت کے سلسلے میں ریاض آتے ہیں تو کیا ہم پر لازمی ہے کہ ہم عمرہ پہلے کریں؟ آپ پر لازمی نہیں ہے، کیونکہ آپ عمرے کی نیت سے نہیں گئے ہیں، آپ ملازمت کی نیت سے گئے ہیں۔ اب آپ اپنے مقام پر جا کر واپس آ کر بھی عمرہ کر سکتے ہیں، جاتے وقت بھی عمرہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ سراج احمد دہرادون سے معلوم کرتے ہیں کیا وضو کے بعد اعضائے وضو کو تولیے سے صاف کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، وضو کے بعد اعضائے وضو کو تولیے سے صاف کرنا مستحب ہے، لیکن اس کے اندر تفصیل کچھ یہ لکھی ہے کہ اعضائے وضو کو اس طور پر صاف نہ کیا جائے کہ اعضائے وضو سے یہ محسوس ہی نہ ہو کہ انہوں نے وضو کی ہے۔ قاری زبیر عالم مدرس جامعۃ الشیخ عبدالستار معلوم کرتے ہیں حالت عدت میں خاتون اپنی بیٹی سے فون پر گفتگو کر سکتی ہے یا نہیں؟ حالت عدت میں جو لوگ محرم ہیں، خواتین ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ان سے ضرورت کے مطابق گفتگو کر سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسلم شیخ مالیگاؤں مہاراشٹر سے معلوم کرتے ہیں نابینا شخص کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں، یعنی اس کا امامت کرنا کیسا ہے؟ نابینا شخص کا امامت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جو اس کی وجوہات ہیں وہ اگر اس نابینا کے اندر صحیح طور پر پائی جا رہی ہیں تو پھر اس کی امامت جائز ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ وجوہات یہی ہیں کہ وہ اصل میں بالکل مین بات اپنی پاکی اور ناپاکی کا پورے طور پر خیال رکھتا ہو، یعنی اسے معلوم ہو کہ میں ایسی جگہ سے نہیں گزرا ہوں جب میرے پہنچے پر کوئی شیٹ لگ گئی ہو، کوئی گندگی لگی ہوئی ہو، میرے کپڑے بالکل صاف ہیں،
اور میں جو استنجا کرتا ہوں اور میں جو کپڑے بدلتا ہوں پہنتا ہوں وہ سب صحیح طریقے پر میں صاف رکھ پاتا ہوں، تو اگر اس کے اندر یہ بات موجود ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ اگر عمدہ حافظ قاری نابینا کے سامنے بینا موجود ہیں تو پھر بینا شخص کے پیچھے ہی نماز ادا کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ آپ حضرات بھی اپنا سوال ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں، لکھ کر، بول کر، کسی بھی زبان میں بھیج سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔